بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیلمہ جیسے کارگاہ فرزانہ روزگار مدعی سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ استمالت قلوب کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی ایسا اسیر العمل آئین پیش کرتا جو شرعی تکلیفات اور پابندی احکام کی تلخ کامیوں سے آزاد ہوتا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک ایسے عامیانہ اور رندانہ مذہب و مسلک کی بنیاد ڈالی جو شرمناک قسم کی خواہشات نفسانی کا گہوارہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے حرمت خمر سے انکار کر کے عہد جاہلیت کی رسم کن کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد یہ حیا سوز نغمہ چھیڑ دیا کہ چار پایوں کی طرح انسان بھی توالد و تناسل میں فطرتاً آزاد ہے۔ ازدواجی تعلقات محض انتظام خانہ داری کے لیے ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مرد و زن عقد مناقحت کے دائرے میں محصور و مجبور ہوں۔ چنانچہ اس کی کتاب فاروق ثانی میں زنا کو مباح لکھا ہے، کیونکہ مسیلمہ کی نزدیک وہ بھی ایک لذت ہے۔ اس مطلق العنانی کا یہ اثر ہوا کہ ہر طرف فواحش کے شرارے بلند ہوئے اور فریق اور ہوا و ہوس کے پرستار جوگ در جوگ اس کے حلقہ ارادت و نیاز مندی میں داخل ہونے لگے۔ مسلمی شریعت کے ماتحت اباحت پسند طبائع کو ہوس رانیوں اور نشاط فرمائیوں کا اچھا خاصا حیلہ مل گیا۔ شراب خوالی تو تحلیل زنا سے پہلے ہی حلال کر دی گئی تھی۔ ان فواحش نے ملک کو فسق و فجور کا گہوارہ بنا دیا، اور لطف یہ ہے کہ باوجود منع فاسقانہ تعلیمات کے خوش عقیدہ لوگ اسے نبی اور رسول برحق ہی یقین کرتے تھے۔ اوائل میں تحلیل زنا کے ساتھ شادی پر کوئی قیود عائد نہ کیے، لیکن اس کے بعد زنا کو تو علی الاعلان جائز رکھا، البتہ شادی پر بہت سے قیود عائد کر دیے۔ لیکن ان قیود کا منشا شاید یہی تھا کہ زنا و حرام کاری میں سہولیتیں بہم پہنچائی جائیں۔ مطلق العنانی کے پہلے دور کے بعد اس نے حکم دیا کہ جس شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو جائے وہ بیوی سے اس وقت تک قربت نہ کرے جب تک یہ لڑکا زندہ ہو، ہاں اگر مر جائے تو دوسرا لڑکا متولد ہونے تک اس سے مباشرت کرے۔ امت مسلمی کے نزدیک نکاح میں گواہوں کے روبرو ایجاب و قبول کی حاجت نہیں، زن و مرد کا خلوت میں ایجاب و قبول کر لینا کافی ہے۔ ہنود کی طرح مسلمیوں کے نزدیک بھی اقرباء میں شادی کرنا مذموم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاچا، پوپی، ماموں اور خالہ جیسے اقارب کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن آپ کی رحلت کے بعد بقول ان کے حرام ہو گیا۔ اس حرمت کی مثال وہی ہے جس طرح کے ایام سلف میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز تھا، جناب محمد علیہ السلام کے زمانے میں حرام ہو گیا۔ چنانچہ حضرت مسیلمہ کے پاس فرمان ایزدی پہنچا کہ عقد ہمیشہ اس شخص کی دختر سے کیا جائے جس کے ساتھ پہلے کوئی قرابت نہ ہو۔ مسلمی لوگ نصارہ کی طرح تعدد ازواج کو جائز سمجھتے، اگر تعدد کی خواہش ہو تو شیعوں کی طرح ان کے نزدیک متع کے طریق پر تعدد ازواج جائز ہے، اور کہتے ہیں کہ ختنہ کرنا حرام ہے کیونکہ اس میں یہود کی مشابہت ہے، مگر عقل کے اندھوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اگر ختنہ کرنے میں یہود کی مشابہت ہے تو ترک ختنہ میں نصارہ و مشرکین کی مشابہت ہے۔ مسلمی لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے بلکہ اس کی ممانعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزوں کی جگہ شبہ رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ غروب سے لے کر طلوع آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کریں۔ مسیلمہ نے 3 نمازیں ظہر، عصر، مغرب مقرر کی تھیں اور حکم دیا تھا کہ تینوں نماز میں مختلف جہت میں ادا کی جائیں۔ مثلا نماز ظہر مشرق کی طرف منہ کر کے ادا کی ہے تو عصر کے وقت مغرب کا رخ کرے۔ وہ چکڑالویوں اور شیعوں کی طرح نماز سنت ادا نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ذہن میں نماز تو وہی ہو سکتی ہے جس کے لیے معبود برحق نے حکم دیا ہو، نہ یہ کہ پیغمبر خود ہی اپنی مرضی سے ادا کرنے لگیں۔ ہاں اگر فرض نماز کے بعد چاہیں تو کلام الہی قرآن یا فاروق اول پڑھیں اور اذکار و اوراد میں مصروف رہیں۔ چکڑالویوں کی طرح ان کے نزدیک نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بلکہ آپ کا نام ہی نہ لینا چاہیے، کیونکہ ان کے ذہن میں باطل میں اس طرح عبادت الہی کے اندر مخلوق کی عبادت شامل ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت مسیلمہ پر بھی نمازیں تو شروع میں 5 ہی فرض ہوئی تھیں، لیکن اوقات پنجگانہ میں صبح اور عشاء کی 2 نمازیں مسیلمہ نے بحکم الہی اپنی منکوحہ سجاح کے مہر میں، جو کہ وہ بھی ایک مرسلہ تھیں، بخش دیں۔ مسلمی لوگ نماز میں قرآن نہیں پڑھتے بلکہ اس کی جگہ کتاب فاروق اول کے کچھ اناپ شناپ فقرے یا اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ اسمعی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک عرابی کے پاس قیام کیا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ پہلی رکعت میں اس نے پڑھا، اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنی نماز پست آواز میں پڑھی اور اپنے تھیلے میں سے مسکین کو کھانا کھلایا اور اپنے اونٹوں اور بحریوں کو منزل گاہ پر لے آیا۔ پھر رکوع اور سجود کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور اس میں قرات کی جگہ پڑھا، ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے
हमारी बेटियां, हमारे नवासे और हमारे दूर के क़राबतगार मर्दों की औलाद। फिर रुकू और सुजूद करके तीसरी रकत के लिए खड़ा हुआ और इसमें ये शेर पढ़ा, जब सौकन के बेटे यूसुफ के करीब हुए तो यूसुफ पानी वाले कुएं की तह में पहुंच गए। जब वो तीनों रकतें पढ़ के फारिग हुआ तो मैंने कहा कि तुमने क़िरात की जगह ये सब क्या पढ़ा है, इसको तो कुरान पाक से कोई दूर का भी वास्ता नहीं। कहने लगा, असमई, मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि आज से 40 साल पेशतर मेरी फुप्पी ने इसको मुसैलिमा रसूलुल्लाह से सीखा था। तक़द्दुस के दुकानदार और खाना साज नबी अपने सिलसिला तज़वीर में कलाम इलाही को भी नफ्स व शैतान का बाजीचा लहू लाब बनाना चाहते हैं, और कलाम खुदावंदी जो दुनिया में क़याम सदाक़त के लिए नाजिल हुआ था, उसके नाम से मकरो फ़रेब का कारोबार जारी करते हुए ज़रा भी खुदा से नहीं शर्माते। मुसैलमा कुरान पाक के मुकाबले में बास मुसज्जा इबारतें लिख कर उनको कलाम इलाही की हैसियत से पेश किया था, मगर अहले इल्म और असहाब बसीरत के नज़दीक सामान्य खंदा जनी के सिवा उनकी कोई हैसियत नहीं। चिह जाए कि ऐसे कलाम खुराफात इल्तियाम को माज़ल्ला कलाम इलाही के मुकाबले में पेश किया जा सके। मुसैलमा का कलाम वही ऐसा मुज़हका खेज़ है कि अरबाब ज़ौक़ व तस्लीम की महफ़िल मारे हंसी के लोट पोट को मशकुरूहा जअल अश-शम्स सिराजन वल गैथ नज्जाजा वजअल लकुमा किबाशा व निआजन व ज़जाजन व ज़हबन व दीबाजा मिन निअमतिही अलैकुम अन अख़रज लकुम मिनल अर्ज़ि रुम्मानन व अनबन व रैहानन व हिंततन व ज़वाना वल्लैल अद्दामिस वन्नाबिल अलहमामिस मा क़तअत असैदुन मिन रत्बिन वला याबिस वल्लैल अलअज़हम वद्दुबाल अज़लम वलजिज़अ अलअज़लम मा इंतहकत असैदुन मिन मुहर्रम वकान यक़सिदु बिज़ालिका नुसरतु असैदिन अला खुसूमिहिम लहुम वश्शाउ अलवानहा व अअजबुहा अस्सूदु वल्बानहा वश्शातु अस्वदुल लबनुल अब्यदु यअजिबु महज़ अन हसीदकुम अलजवाहिरा फसल्लि लिरब्बिका वहाजिरन इन्न बाग़िदका लफ़ाजिरा वल्मुब्दियातु ज़रअन वल्हासिदातु हसदन वद्दारिसातु क़महन वत्ताहिनातु मुल्हिना वल्खाबिरातु खुबरा वस्सारिदातु सुरदा वल्लाक़िमातु लुक़मन अलयहमादि समनन लक़द फ़द्दलतुकुम अला अहलिल वबरि वमा सबक़कुम अहलिल मुदरी फ़ीकुम क़ामिनूहु वल्मुअतरफ़ फ़अवूहु वल्बाग़ी फ़नातूहु वश्शम्सु वदुहाहा फ़ी ज़ौइहा वमजलाहा वल्लैला ज़ा इज़्दिआदिन बतलहा लियुग़शिहा अदरकहा हत्ता अंतहा वतक़ा नूरहा नज्जाहा वक़द हुर्रिमल मज़क़ु नक़ालहु मालिक ला तमजहूना। अल्लामा खैरुद्दीन अफंदी आलवी साबिक़ वज़ीर ट्यूनिस ने किताब अल जवाबुल फ़सीह में अब्दुल मसीह नसरानी का कौल नक़ल किया है कि मैंने मुसैलमा का पूरा मसहफ़ पढ़ा है, जिससे मालूम होता है कि उसने एक ज़ख़ीम किताब ही तैयार कर डाली थी और दावा ये था कि वो इल्हाम किताब है। इस सनसनीखेज़ कहानी के बकिया वाक़यात जल्द नशर कर दी जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें।